اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بات چل رہی تھی روزہ کا مقصد تقوی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو لعلکم تتقون یہ تھا اصل میں روزے کا مقصد تقوی ہے، اور تقوی ہر عبادت کا مقصد ہے. روزے کا بھی، پھر قربانی کا بھی مقصد تقوی ہے، حج کا مقصد بھی تقوی ہے. تو ہر کام میں، ہر عبادت کا مقصد تقوی ہے. اس پر بات چل رہی. ان المتقین فی جنات وعیون. متقی لوگ کہاں ہوں گے؟ جنت میں. متقی لوگ مزے میں ہوں گے. تقوی کیا ہے؟ کہ ہر ناجائز اور مشتبہ کام سے اپنے آپ کو بچانا تقوی کہلاتا ہے. دیکھو، بچانے کا نام تقوی ہے، یاد رکھنا. کس سے؟ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے. بس اب گناہ، اس میں ہر چیز آ گئی. اللہ کے حکموں کے خلاف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی کے خلاف کرنے سے، سنت کے خلاف کرنے سے بچنا، یہ تقوی ہے. کہ متقی ہمیشہ اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے اور سنتوں پر چلتا ہے. قرآن پاک میں ایسی کتنی ہی مثالیں ہیں کہ جہاں کسی کے نفس کو بھڑکایا گیا، مگر تقوی کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے وہ اپنے نفس کو تھام کر اپنے اللہ کی نظر میں کامیاب ہو گئے. تقوی ہوگا تو وہ صبر کرے گا. چنانچہ تقوی پیدا ہونے سے انسان کو اپنے نفس پر قابو پانے نصیب ہو جاتا ہے، قابو نصیب ہو جاتا ہے، کنٹرول مل جاتا ہے. دراصل انسان گناہ کرتا ہے کس کی وجہ سے؟ یا تو حسد کی وجہ سے، یا حرص کی وجہ سے، لالچ، یا شہوت کی وجہ سے. ہمارے مراقبے میں یہ تینوں کا علاج ہوتا ہے کہ مراقبہ کا پہلا سبق جو لطیف قلب ہے، اس سے شہوت دور ہو جاتی. اور پھر تیسرا سبق آتا ہے خفی، اس سے حسد اور حرص دور ہو جاتی. تو ذرا قرآن مجید پر نظر ڈالیے کہ اہل تقوی نے کیسی کیسی صورتحال میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. حسد کی وجہ سے گناہ کہاں ہوا، کب ہوا؟ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابل اور قابل. حابل کی بیوی خوبصورت تھی اور قابل چاہتا تھا کہ میری نکاح میں آتی. جب نہ آئی تو اس کو بھائی سے حسد ہوا، اور حسد کی بنا پر اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو بھائی نے جواب میں دیا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. یہ بھائی، اگر تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤں گے تو تم مجھ کو قتل کر دو، تو میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ تمہیں میں ماروں. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. دیکھو، اشتعال کے وقت میں، غصے کے وقت میں بھی تقوی نے انسان کو کسی ایسی بات کرنے سے روک دیا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. تو غصے میں بھی متقی بندہ اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہے. لطیفہ روح جو دوسرا سبق ہے، اس پر محنت کرنے سے غصہ قابو میں آ جاتا ہے. تو دیکھو، شہوت کی وجہ سے گناہ، یہ تو وہ گناہ بتایا جو حسد کی وجہ سے ہوا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر دیا. شہوت کی وجہ سے گناہ، اس میں کنٹرول. عام طور پر گناہ شہوت کی وجہ سے ہوتے ہیں. مثلا
زلیخا وقت کی ملکہ ہے، مصر کی جو بادشاہ کی بیوی تھی زلیخا، فرسٹ لیڈی ہے، حسن و جمال کا پیکر، اور تنہائی میں خلوت میں کنڈیا تالے لگا کے ساری دروازے بند کر کے، دروازوں کو کنڈے لگا کے سوچ سمجھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلاتی ہے۔ وقالت حیت لک، اب جب حسن اشارہ کرے، حسن خوبصورتی جب اشارہ کرے تو پھر جوانی تو بے قابو ہو جاتی ہے۔ مگر کیا ہوا؟ اس نے کہا حیت لک، لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں تقوی تھا۔ یوسف علیہ السلام کے دل میں تقوی تھا۔ آگے سے جواب دیتے ہیں معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھو، گناہ کے سارے راستے کھلے ہیں، تنہائی ہے، بلانا نہیں پڑا، خود بلا رہی ہے، اور اوپر سے تنہائی خود دے رہی ہے، حسن و جمال ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود جب اندر تقوی ہوتا ہے تو ایسے وقت میں بھی معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو تقوی ایسی چیز ہے کہ اشتعال ہو، غصہ ہو، شہوت ہو، یا کوئی بھی صورتحال ہو، انسان قابو سے باہر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو یہ تقوی، تو یہ شہوت میں بھی دیکھو تقوی بتا، اس کی مثال آئی، غصے میں تقوی، اس کی مثال آ گئی، حسد۔ اب ہرس کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، ہرس۔ عام طور پر ہم نے دیکھا کہ لوگ ہرس کی وجہ سے بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مال و منال کو دیکھ کر بے قابو ہو جاتے ہیں، لمبا ہاتھ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ ہرس یعنی لالچ، اور لالچ جو ہے وہ انسان کو کہیں سے بھی کھینچتا رہتا ہے۔ قارون کی دولت تھی، لوگ اس کے خزانوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، یہ ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا جتنا قارون کو ملا تھا، بے شک وہ تو بڑے مزے میں ہیں۔ ایسا لوگ ان کے مال کو دیکھ کر کہتے تھے۔ تو ایسی صورت میں جو تقوی والے تھے، جو علماء تھے، وہ اس دنیا کی چمک دمک سے متاثر نہیں ہوئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر، کہا ان لوگوں نے جن کے پاس علم تھا، تمہارا ناس ہو، ویلکم، تمہارا ناس ہو، اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ اس مال و دولت سے زیادہ بہتر ہے۔ ثواب اللہ خیر، اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ اس مال و دولت سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی تم تمنا کرتے ہو کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا، تو علم والے، تقوی والے تمنا کرتے تھے کہ ارے تم کیا کہہ رہے ہو، تمہارا ناس ہو، اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تقوی جب دل میں ہوتا ہے تو انسان نہ غصے میں آ کر گناہ کرتا ہے، نہ شہوت میں آ کر گناہ کرتا ہے، نہ حرص اور لالچ میں آ کر گناہ کرتا ہے، تقوی سے بچ جاتا ہے۔ تقوی بچنے کا نا، اور تقوی کی وجہ سے استقامت ملتی ہے، کسی نیک کام میں ہمیشہ چلنا، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ یہ تقوی بڑی چیز ہے، یہ جب انسان کے اندر ہوتا ہے تو اسے نیکی پر استقامت نصیب ہوتی ہے، نیکی پر استقامت نصیب ہوتی ہے، حتیٰ کہ تقوی سے انسان کے اندر ایسی استقامت آ جاتی ہے کہ غم کے پہاڑ اس پر توڑ دیے جائے، ایسی استقامت آتی ہے کہ غم کے پہاڑ توڑ دیے جائے تو اس کے پائے استقامت کے اندر تزلزل نہیں پیدا ہوتا، اس میں وہ ہلتا نہیں ہے۔ کہانے دو جی، اللہ اکبر۔ اس کو مثال سے سمجھو، فرعون کے جادوگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ہے نا، وہ جادوگروں کو جمع کیا تھا، وہ قصہ جانتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، دل اللہ کی محبت سے روشناس ہو گیا۔
جب ایمان لائے تو ان کا تو دل روشن ہو گیا تھا. فرعون کو بہت برا لگا، فرعون کو بہت برا لگا کہ میرے آدمی تھے اور اس کی مان لیا. اس نے کہا میری اجازت کے بغیر تم نے یہ کام کیسے کر لیا؟ اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کٹواؤں گا. یعنی دایاں ہاتھ تو بایا پیر، رائٹ ہینڈ تو لیفٹ پیر، تو اس کو کہتے ہیں مخالف سمت سے کٹواؤں گا. تو اب بتاؤ انسان کیسا معذور، ایک ہاتھ کاٹ دو اور ایک پیر کاٹ دو ایک طرف کا، تو کتنا معذور ہو جاتا ہے، یعنی کچھ نہیں کر سکتا. دونوں ہاتھ کاٹ دو تو پیروں سے کچھ کام ہو جائے، لیکن یہ ایسا. تو فرمایا میں ایسا کٹواؤں گا. یہ اس زمانے میں بڑی سخت سزا ہوتی تھی. ہاتھ کاٹ دینا چھوٹی سزا کہ ایک ہاتھ سے وہ زندگی گزار لے گا، ہاتھ اور ٹانگ ایک سائڈ کی کاٹ دینا یہ بھی چھوٹی سزا ہے کہ لیفٹ ہاتھ ہے تو لیفٹ ٹانگ کہ دوسرے سائڈ کے ہاتھ اور پاؤں سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کر لے گا. بازو ایک سائڈ کا اور ٹانگ دوسری سائڈ کی کاٹے تو یہ بہت سخت سزا سمجھی جاتی تھی کہ نہ یہ بیلنس رکھ سکتا ہے نہ کوئی کام کر سکتا ہے. یہ سب سے کڑی سزا تھی، مگر ان کے دل میں تقوی آ چکا تھا تو انہوں نے کہا نہیں، اب ہم نے ایمان حقیقی کی لذت کو پا لیا ہے. فقضی ما انت قاد، جو تو کرنا چاہتا ہے تو کر لے، ہم اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. جو تجھے کرنا ہے کر لے. ایمان ایسا، تقوی ایسا آ گیا تھا کہ ہم اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اس کو کہتے استقامت. ایمان موت کی وجہ سے، سزا کی وجہ سے ڈرے نہیں بلکہ جم گئے، بولے تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم ایمان سے ہٹنے والے نہیں. جی یاد رکھو آج کا زمانہ ایمان پر جمنے کا زمانہ ہے. ایمان پر جم جاؤ. باطل کی طاقت سے، باطل کے کہنے سے ہمیں اپنے ایمان کے اندر آگے پیچھے نہیں ہونا ہے. ایک مثال جو جادوگروں نے. اب دوسری مثال ہے عورت ذات کمزور ہوتی ہے، ذرا اسی بات پہ خوف زدہ، ذرا سی بات پر خوف زدہ ہو جاتی ہے. قرآن مجید نے آسیہ بنت مراحب جو فرعون کی بیوی تھی اس کا بھی تذکرہ کیا. جب وہ ایمان لے آئی نا تو اس کو فرعون جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا. بیوی کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا کہ خاوند اس کو دھمکائے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا. خاوند یہ کہے کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا. عورت کے لیے بے گھر ہو جانا، بے سایہ ہو جانا، اس سے بڑی سزا کوئی نہیں. اور وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، وقت کے بادشاہ کی بیوی تھی. فرعون نے اپنی پوری رعایا میں اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کو چنا تھا. وہ حسن و جمال، حسین اور جمیل عورت تھی. اس کو بادشاہ کہتا ہے کہ میں تجھے محل سے نکال دوں گا، آج کے بعد تیرا اسٹیٹس ختم، تو ذلیل ہو جائے گی. لیکن اس عورت کا دل ایمان کی لذت سے آشنا ہو چکا تھا، یعنی ایمان کا ٹیسٹ چکھ چکی تھی. چنانچہ اس وقت جب بادشاہ نے اس کو محل سے نکال دیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے. جی تو جب بادشاہ نے اس کو محل سے نکال دیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. اے اللہ اس فرعون نے تو اپنے محل سے مجھے دھتکار دیا، میں عورت زاد ہوں، اے اللہ اس گھر کے بدلے میں مجھے جنت میں اپنے قرب کا گھر عطا فرما. اس گھر کے بدلے میں جنت میں اپنے قرب کا گھر عطا فرما. تو معلوم ہوا کہ تقوی جب اندر آتا ہے تو انسان کے اندر اعمال پر بھی استقامت آ جاتی ہے. جی اور وہ پھر مختلف طرح کے گناہوں سے بھی آسانی سے بچ جاتا ہے. جی اس لیے روزے کا اصل مقصد فقط بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے. یاد رکھو روزے کا اصل مقصد بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد تو گناہوں سے بچنے اور نیکی کے اوپر جم جانے کی مشق کرانا ہے. بھائی سمجھے وہی بات کہی.
اصل تو اس کا مقصد گناہوں سے بچے اور نیکی کے اوپر جم جانے کی مشق کرانا ہے، اصل ہے روزے کا مقصد۔ اور روزے کی حالت میں ہم ایسا کرتے ہیں، پانی منہ میں ہے وضو کے وقت میں لیکن نکال دیا، کیوں؟ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، نکال رہے ہیں۔ حالانکہ منہ میں پانی کلی کے لیے لیا ہے، پی جاؤں گے تو کون دیکھنے والا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن ایک عام انسان وہ بھی روزہ نہیں رکھے گا، لیکن روزہ رکھا ہے تو پانی پی کر نہیں توڑے گا، بولے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ تقوی ہی ہے۔ فرمایا یہی تقوی اور یہی ڈر پورے سال نہیں، پوری زندگی رکھنا ہے، کہ گناہوں کے ماحول میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچنا۔ جیسے انہوں نے مثال دی، حسد سے بچنا ہے نا، غصے سے بچنا، تو یہ ساری مثالیں آئی، حرص سے بچنا، شہوت سے بچنا، یہ کیا؟ یہ تقوی ہے۔ اور رمضان میں ہم بچتے ہیں، روزہ رکھ کر ہم بچتے ہیں، ہر انسان بچ رہا ہے۔ اور کسی نے روزہ رکھا ہو اس کو بولو پانی پی جا، بولے نہیں نہیں، تو رمضان کے علاوہ پھر گناہ کرنے کو کیوں؟ تو وہ تقوی چلا جاتا، اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ یہ رمضان ایک مشق ہے ایمان والوں کے لیے۔ ہم نے دیکھا یہ فوجی جو ہوتا ہے آرمی، سال میں کچھ ایسا وقت آتا ہے جب یہ مشقیں کرواتے ہیں، پریکٹس۔ مشقیں کیوں کرواتے ہیں؟ لہو گرم رکھنے کا ہے، کہ خون کو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے۔ یہ مشق پریکٹس کرواتے ہیں کہ مشق کرنے کی عادت بنی رہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بھی بندے کو مشق کرواتے ہیں، رحل سیل کرواتے ہیں۔ روزے سے فقط کسی کو بھوکا اور پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، اصل تو وہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہر چیز کو چھوڑنا آسان ہو جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کھانا اور پینا اور بیوی کو چھوڑنا آسان ہو گیا ہے، تو پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم پر گناہ کو چھوڑنا آسان ہو جائے، ہر چیز کو چھوڑنا آسان ہو جائے۔ ان کو یہ کہا گیا کہ اگر تم ایک مہینہ ہمارے حکم کی خاطر حرام تو کیا حلال چیزوں کو بھی چھوڑ سکتے ہو، تو باقی سارا سال حرام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہاں تو حلال چھڑوایا ہے، تو سارا سال حرام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جی، تو روزے کا مقصد ان کاموں کو چھوڑنے کی مشق کرنا ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ ان کاموں کے چھوڑنے کی مشق کرنا ہے، جس کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے، اگر کوئی روزہ دار ہو اور دوسرا بندہ کوئی سے جھگڑا کرنا چاہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے دار ہوں، میں نہ تیرے ساتھ جھگڑ سکتا ہوں، نہ کوئی اونچی بات کر سکتا ہوں، انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ روزے کا اصل مقصود کیا ہے؟ اپنے جسم کو گناہوں سے بچانا، اور اسی کو کہیں گے تقوی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے، لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، کہ روزہ کھانے اور پینے سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو لغو اور فحش کاموں سے بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، لغو اور فحش کاموں سے بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دیکھو خالی کھانے پینے سے بچنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اگر انسان روزہ رکھ کر بھی برے کاموں سے نہیں بچتا، روزہ رکھ کر بھی برے کاموں سے نہیں بچتا، تو اسے روزے کی حقیقت، روزے کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص جھوٹ اور جھوٹ کے متعلق کا کام کھوٹ نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ جی، کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھ کر ان تمام گناہوں سے بچیں گے تو روزے کا مقصد حاصل ہوگا۔ اسی لیے رمضان کو شہر الصبر، صبر کا مہینہ کہتے ہیں، شہر الصبر۔ اب دیکھو روزے کے 3 درجے ہیں۔ مشائخ نے
روزے کے 3 درجے لکھے ہیں. 3 طرح کے روزے رکھنے والے ہیں. ایک عوام کا روزہ، ایک خواص کا روزہ، اور ایک اخص الخواص کا روزہ. یاد رکھو، اسے بہت کچھ سمجھنے کی باتیں ہیں. عوام کا روزہ، خواص کا روزہ، اخص الخواص کا روزہ. اب بتاؤ، ہمیں روزہ رکھتے رکھتے 30 سال 40 سال ہو گئے، تو اب ہم ابھی عوام کے روزے میں ہیں یا آگے ترقی کر کے خواص کے روزے میں آئے ہیں، اور خواص سے ترقی کر کے اخص الخواص میں گئے کہ نہیں گئے؟ یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس میں ہیں. اب 30 40 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں اور ابھی تک عوام کے درجے میں ہیں، تو پھر ہمارا روزے میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے. اس لیے اس سال کا جو روزہ آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، گزشتہ رمضان کے مقابلے میں اس رمضان کو اچھا گزارے. ہم کوشش کریں کہ ہمیں اب عوام کے روزے سے نکل کر خواص کے روزے میں جانا ہے، کہ وہی عوام کی طرح چلنا ہے. اور پھر عوام کا تو روزہ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بہت بڑے دیندار. ارے دیندار کہاں ہوئے؟ ذرا خواص کی طرح روزہ رکھتے تو کچھ سمجھا جاتا کہ ہاں تم دیندار ہو. لیکن عوام کی طرح روزہ رکھا اور دیندار بن لیا، تو یہ غلط فہمی ہے ہماری. جی، تو اب عوام کا کیا روزہ ہے ذرا وہ سنو. ایک ہے عوام الناس کا روزہ. عوام الناس کا روزہ یہ ہے کہ انہیں دین کے اوقات میں کھانا نہیں، پینا نہیں، اور میاں بیوی کا تعلق نہیں. 3 چیزوں سے بچنا ہے. جو بچ گیا یہ عوام الناس کا روزہ ہو گیا. اخص الخواص آئے گا، سب آئے گا مثال سے. تو یہ تو عوام الناس کا روزہ ہو گیا. خواص کا روزہ کیا ہے؟ لیکن ایک فضائل رمضان جو حضرت شیخ کی ہے، فضائل اعمال کے اندر ایک، تو اس کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے. لیکن سمجھ لو، انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے تو اس میں بھی تفصیل سے بات آئے گی. ایک خواص کا روزہ، لیکن ایک ہوتا ہے خواص کا روزہ، اللہ کے نیک بندوں کا روزہ. دیکھو، نیک بندوں کا روزہ. خواص کا روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے اور میاں بیوی کے تعلق سے بھی بچنا، اور دوسرا کیا ساتھ میں؟ جسمانی اعضاء کو گناہ سے بھی بچانا. یعنی زبان کو گناہ سے بچانا، کانوں کو بچانا، آنکھوں کو بچانا، دماغ کو بچانا، اعضاء جسمانی کو گناہوں سے بچانا. زبان غلط نہ بولے، آنکھ غلط نہ دیکھے، کان غلط نہ سنے، ہاتھ پاؤں کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ خواص کا روزہ ہے. اب بتاؤ، کیا ہم عوام کے روزے سے خواص کے روزے میں آئے ابھی تک؟ جبکہ ہمارا پہلا رمضان نہیں ہے. کسی کا 30واں رمضان، کسی کا 40واں رمضان، کسی کا 50واں رمضان ہے. تو 50ویں رمضان 50 سال ہو گئے، لیکن ہمارا ابھی تک رمضان عوام کی طرح گزر رہا ہے. تو یہ اس لیے ہماری غفلت میں روزہ رکھتے تھے. انشاءاللہ اس مرتبہ نیت کرے کہ ہمیں خواص کی طرح روزہ رکھنا ہے، خواص کی طرح، تاکہ ہماری ترقی ہو. تو نیت کر لے. اور خواص کے روزے میں کیا بتایا؟ کہ اعضائے جسمانی کو گناہوں سے بچانا. اب ظاہر بات ہے، زبان کو گناہوں سے بچانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اب رمضان کے اندر ملنا بند کر دو. ظاہر بات ہے، جہاں ملوں گے تو وہاں کچھ نہ کچھ بات ہوگی. اور گزشتہ تمام رمضان میں ملے ہیں، خوب دعوتیں کھائی ہے، خوب کھلائی ہے، خوب باتیں کی ہے، اور خوب غیبتیں ہوئی بھی. تو اس لیے ضروری ہے کہ زبان سے بچنے کے لیے ملنا کم کرنا پڑے گا. جب ملیں گے نہیں تو بھائی بات آٹومیٹک کنٹرول ہوگا. دوسرا، آنکھوں کو غلط، باہر کم جائیں گے تو آنکھوں کا بھی استعمال صحیح ہو جائے گا. بس ضرورت کے درجے میں باہر جانا ہے، فوراً آ جانا ہے. اور پردے میں ہمارے گھروں کے اندر جوائنٹ فیملیاں ہوتی ہے. اس لیے علماء کرام سے پوچھا جائے کہ ہمارے کس کا پردہ ہے، تو جوائنٹ فیملی میں ایک دوسرے کا پردہ رکھنا ہے. رمضان میں خصوصاً اور عموماً پوری زندگی رکھنا ہے. ورنہ پھر وہی ہوا کہ روزہ تو رکھا ہے اور یہاں گناہ بد نظری ہو رہی ہے.
کیونکہ گھروں میں جوائنٹ فیملی میں سب محرم نہیں ہے، نامحرم بھی ہوتے ہیں. دیور جو ہوتا ہے، جیٹھ ہوتا ہے، تو یہ آپس میں جو جوائنٹ فیملی تو ایک دوسرے سے پردہ بھی کرے، اور اس کے مسائل پھر الگ ہے، وہ الگ سے پوچھے جائے کہ بھائی کس طریقے تو پھر آنکھوں سے بچ سکوں گے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں، باہر تو کسی کو دیکھتے نہیں، ہماری نگاہوں تو حفاظت ہوتی ہے. ارے گھر کے اندر گناہ ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر ہمارا روزہ تو وہی ہوا، عوام کی طرح ہی ہوا. تو اس طریقے سے آنکھوں کو بچانا ہے، کانوں کو بچانا ہے، ہاتھ پاؤں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے. تو یہی ہے. تو یوں مختصر بات یوں کہو کہ خواص کا روزہ گناہوں سے بھی بچ کر ہو. عوام کا روزہ تو صرف کھانے پینے اور میاں بیوی کے تعلق سے بچ گئے تو عوام کا روزہ ہو گیا، ان کے تو سب کچھ چل رہا ہے. خواص وہ ہے کہ جو گناہوں سے بھی بچے. یہ ہے. اب اخص الخواص کا روزہ دیکھو، پھر ہم جب یہاں پر آئیں گے نا خواص کے روزے پر تو آگے ترقی ہوگی. ابھی تو عوام کے روزے پر ہے تو اخص الخواص میں تو سوال ہی نہیں ہوتا ہم جا سکے، وہ بہت محنت ہے. تو یہ ایک درجہ ہے، ایک ایک درجہ چڑھنا پڑے گا. اب اخص الخواص کا روزہ کیا ہے؟ ایک ہے اخص الخواص کا روزہ. اخص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے بھی بچے، یعنی یہ تین سے تو بچنا ہے جو عوام کا ہے. دوسرا، اپنے جسم کے اعضاء سے گناہ مرتکب بھی نہیں ہوتے، وہ تینوں سے بھی بچنا ہے، یعنی گناہوں سے بھی بچنا. اور تیسرا کام اس میں زیادہ ہے کہ اپنے دل سے اللہ کے غیر کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے. یہ ہے اخص الخواص، یہ آگے کی ترقی کہ اپنے دل میں، ادھر تو کیا تھا خواص کے روزے میں اپنا دل میں غیر کی طرف متوجہ ہوتا تھا، آنکھیں حفاظت ہوتی تھی، سب کچھ تھا. لیکن یہاں پر اخص الخواص میں تو دل بھی، یعنی اب اللہ کی طرف امید باندھ کے رکھنا ہے کہ افطاری میں یہ بھی نہیں سوچنا ہے کہ کھانا کہاں سے آئے گا. اللہ کھلائے گا. اپنے دل سے اللہ کے غیر کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے، ان کے دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی روزے کی روح کو حاصل کر لیا. اب جو لوگ کہتے اپنے آپ کو نیک، ذرا اس بات کو سمجھ لے کہ کیا ہمارا ایسا رمضان گزرا ہے؟ اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ ہر آنے والے رمضان کو گزرے ہوئے رمضان سے اچھا گزارو. تو ایسا کرتے کرتے ہم اخص الخواص میں چلے جائیں گے. لیکن دھیان ہی نہیں رکھا ہے، بس رمضان آیا اور روزے رکھ دیے تو پھر وہیں کے وہیں لیول پر ہم رہیں گے. جی، مجنون بننا نہیں ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہو. امید ہٹا دیا، مخلوق سے امید ہٹ گئی. کیا ہوگا کیا ہوگا، جو ہائی ہائی لگا ہوا ہوتا ہے وہ ختم. بولے اللہ ہمیں کھلائے گا، اگر اللہ نے دے دیا تو افطار کریں گے، نہیں دیا تو پانی تو اللہ کا ہے ہی دیا ہوا. تو یہ ہے اخص الخواص، یعنی دل کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کرے. یوں اس کے لیے کوئی ضروری بھی نہیں ہے، بہت سارے مالدار ہیں وہ بھی اخص الخواص بن سکتے ہیں. یعنی دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہر وقت، اسی کو کہتے ہر وقت مراقبے میں رہنا. وہ مراقبہ نہیں جو آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے، یعنی ان کا دھیان اب اللہ کی طرف ہے، اس کو کہتے دھیان والے بن گئے، اب غفلت ختم ہو گئی. جی، ہائی لیول والے لوگ نہیں ہیں، ہم بھی اس لیول پر جا سکتے ہیں. اس سے بھی آگے کے ہائی لیول ہے بہت سارے، وہ تو آپ سن بھی نہیں سکتے. اس لیول پر تو عام انسان جا سکتا ہے. اور جو ہم نے آپ کو سبق دیے ہیں مراقبے کے، اگر اس پر عمل کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے ہم اس لیول پر جائیں گے، اور اللہ اپنی قدرت سے لے جائے گا، اور ہمارے پاس اتنی طاقت ہے. پھر اس سے بھی آگے ایک لیول ہے، ہاں ادھر وہ مقصود نہیں ہے، وہ اللہ لے جائے تو وہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہاں تک تو ہر ایک کو جانا چاہیے.
محنت کرو گے تو پہنچ جائیں گے. جی تو یہ ہے اخص الغ. تو روزے کی 3 قسمیں تھی. 3 طرح کے روزے دار تھے. ایک عوام کا روزہ، ایک خواص کا روزہ، اخص الخواص کا روزہ. اب ہر عبادت میں ایسا ہوتا ہے. جی ایک عوام کی نماز، ایک خواص کی نماز، ایک اخص الخواص کی نماز. اب بتاؤ، ہم لوگ نماز پڑھتے پڑھتے 50 سال سے نماز پڑھ رہے، کوئی 30-40 سال سے نماز پڑھ رہے، لیکن ہماری نماز ابھی تک عوام والی نماز ہے. ایک درجہ آگے خواص کی نماز میں نہیں گئے. نماز میں بھی یہ درجے ہیں. کیونکہ ہم نے اپنی عبادت کرنے کو، سر سے بوجھ کو ہلکا کر دینے کا نام سمجھا ہے کہ چلو یہ بوجھ ہلکا ہو گیا. یہ عوام کا ہے. عوام کا کام کیا ہے کہ ایک عبادت کر لی، نماز کا وقت تو نماز پڑھ لی، بولے بوجھ اتر گیا، فرض ادا ہو گیا، ہماری چھٹی. یہ عوام کی نماز ہے، اور ہم بھی ویسے ہی نماز پڑھ رہے. جی تو نماز میں بھی ہے، روزے میں بھی ہے، ایسی ہر عبادت میں ہے. آگے بڑھنا ہے کہ اب ہم کیا عوام کی نماز سے آگے آئے کہ نہیں آئے. ہاں تو ہمیں یہ ترقی، اسی کا نام ہے ترقی. خالی عبادت پر آگے، یہ ایک ترقی تھی. جو بالکل عبادت نہیں کرتے تھے، بالکل ہم دین نہیں جانتے تھے، دین کو جان کر اب دین پر عمل کرنے والے بن گئے ہیں، یہ عوام کا طرح ہو گیا ہے. اب اس سے پھر آگے نکلنا ہے خواص میں، پھر اخص الخواص میں. جی تو فکر کی بات، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی قیمتی لمحات کو ضائع نہ کریں. اس لیے ہم جب روزہ رکھے تو ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک روزے دار بن جائے. ہمارا ہر عضو روزے دار ہو. ہماری زبان روزے دار، ہمارے کان روزے دار. کیا مطلب کہ اب کوئی غلط بات، کوئی غیبت نہیں سننی. ہمارے ہاتھ روزے دار، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے. یہ ہاتھ کا روزہ ہے. ہاتھ کا روزہ کیا ہے؟ کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، یہ ہاتھ کا روزہ ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک روزے دار بن جائے. اپنے ظاہری اعضاء کو بھی گناہوں سے بچائے، اور اپنے دل و دماغ کو بھی غلط سوچ سے بچائے، تاکہ ہمیں روزے کی حقیقت نصیب ہو سکے. روزے کی حقیقت نصیب ہو سکے. دیکھو بہت سارے سوچتے ہیں کہ دین تو بہت ڈیپ میں بتا رہے ہیں. یہ ڈیپ نہیں ہے، یہ تو نارمل ہے. ڈیپ تو بہت آگے ہے، وہ تو سمجھ بھی نہیں سکتے، وہ اتنا ڈیپ ہے. لیکن ہم نے کیوں کہ ہم نے دین کو ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ تو بہت ڈیپ میں چلے گئے، اور یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا. یاد رکھو یہ تو نارمل دین ہے، اور ہر ایمان والے کو اس پر تو آنا ضروری ہے موت سے پہلے. ہاں، ڈیپ تو آگے کا ہے. وہ تو بہت، اس کو تو ہم سنائیں گے بھی نہیں، کیونکہ جس پر ابھی ہمیں عمل نہیں کرنا ہے تو ہمیں اس کو سنانا کیوں ہے؟ وہ تو فضول ہو جائے گا ہمارے لیے. پہلے اس پر ہم آ جائیں گے، اس کے بعد وہ چیز سمجھ سکیں گے. جی اس لیے یہ نہ سوچے کہ تو بہت وہ ہے. ہم محنت کریں، لیکن ہمارا ماحول ایسا ہو گیا کہ عام طور پر محنت کرنا چھوڑ دیا تو ہمیں بھی بھاری پڑتا ہے. جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما دے، اور ہمیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آگے دیکھو روزے کا مقصد کیا تھا؟ تقوی. اللہ رب العزت نے لعلکم تتقون پر بات چل رہی تھی، ہماری بات شروع ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، وہ ختم. کما کتب علی الذین من قبلکم، وہ بھی گئے. لعلکم تتقون، یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایمان والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے یہ پیغام دیا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اور کیوں فرض کیے گئے ہیں؟
وہ بھی مقصد بھی بتا دیا. فرمایا ان روزوں میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں. یاد رکھنا، اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے اس روزوں میں؟ کس کا فائدہ؟ ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. لیکن کیا فائدہ ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. معلوم ہوا کہ جو یہ عبادت مومنین پر فرض کی گئی ہے، اس کا مقصد بھی مومنین کے اندر اچھی صفات کا پیدا کرنا ہے. مومنین کے اندر اچھی صفات کا پیدا کرنا ہے. لہذا روزے کی عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار فائدے رکھے. روزے کی عبادت میں روزے کی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے بہت فائدے رکھے. اس میں روحانی فائدے بھی ہے، اخلاقی فائدے بھی ہے، اور جسمانی فائدے بھی ہے. جی، تو جس میں سے بعض فائدے ذرا سنیں کہ روزے کے روحانی فائدے، اخلاقی فائدے، جسمانی فائدے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جس روزے کو ہم رکھ رہے ہیں اس میں ہمارا کتنا نفع ہے. اللہ نے ہماری بھلائی کے لیے ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہانے کے طور پر ہمیں دیا ہے تاکہ میرے بندوں کی میں مغفرت کر سکوں. بہانہ ڈھونڈتے ہیں. روزے کا ایک بڑا فائدہ کیا ہے کہ انسان کو روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے. جیسے بتایا نا کہ انسان کو روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے. انسان دراصل دو چیزوں سے بنا ہوا ہے. انسان کتنی چیزوں سے بنا ہے؟ دو چیزوں سے بنا ہے، یاد رکھنا. ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے. دونوں چیزیں جب جمع ہو گئی تو انسان بنا، اور اگر اس میں سے ایک چیز الگ ہو گئی تو میت بنا، مردہ ہو گیا. کیا کہیں گے اگر دونوں میں سے ایک چیز الگ کر دو؟ روح الگ ہو گئی تو جسم پورا کا پورا موجود ہے، لیکن اب اس کو کوئی انسان نہیں کہتا. اب ہر ایک کہے گا کہ یہ میت ہے، یہ مردہ ہے. اور پھر اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، ہر ایک اس سے ڈرتا ہے. جب روح تھی تو ہر ایک محبت کرتا تھا، ہر ایک اپنے گھروں میں بلاتا تھا. آج روح نکل گئی تو اس کو گھروں سے نکالا جاتا ہے. ارے بولے اس کو نکالو اور جلدی نکالو. ارے کیوں، کیا ہوگا؟ ابھی تو تم نے اس کو دعوت دی تھی گھر میں. بولے نہیں، اب اس سے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ڈر رہے ہیں. تو معلوم ہوا ایک ہی چیز نکلی تھی، روح نکل گئی. جی، تو جس طریقے سے انسان بنا ہے روح اور جسم سے، ایسے ہمارے ہر عمل کے اندر، یاد رکھنا، ہر عمل جو شریعت نے دیا ہے اس کے اندر بھی دو چیزیں ہوتی ہے، ایک اس کا جسم، ایک اس کی روح. مثال کے طور پر رمضان ہے، روزہ رکھا ہے تو روزے کا ایک جسم ہے اور روزے کی ایک روح ہے. روزے کا جسم کیا؟ صبح سے شام تک بھوکا رہنا، یہ روزے کا جسم ہے. اور اس کی روح کیا ہے؟ تقویٰ ہے. یہ اس کی روح ہے. نماز کا ایک جسم ہے اور نماز کی ایک روح ہے. نماز کا جسم اٹھک بیٹھک، جو ہاتھ کا اٹھانا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قاعدہ کرنا، یہ سارا کا سارا نماز کا جسم ہے. اور جو نماز کی روح کیا ہے؟ وہ اس کا خشوع اور خضوع، وہ اس کا دھیان، وہ نماز کی روح ہے. تو اب بتاؤ، جب جسم میں سے روح نکل جاتی ہے تو جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ اس سے انسان ڈرتا ہے. تو ایسے ہی اگر اعمال کے جسم میں سے اس عمل کی روح نکل گئی تو پھر اس عمل سے بھی انسان کو نفع نہیں ہوتا ہے. پھر وہ عمل کر کے بھی لوگوں کے یہاں اس کی عزت نہیں ہوتی ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے. جی
ہم روزہ رکھنے والے بنے، روزہ کا جسم کو تو رکھا لیکن روزے کی روح نہیں ہے، تو روح نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر سے رمضان کا جو فریضہ تھا وہ تو ادا ہو گیا، لیکن جو رعب اور تقوی روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ہمارے اندر ایک وہ ہونا چاہیے تھے گناہوں سے بچنے کی طاقت، وہ نہیں آئی، ہمارا ایمان نہیں بنا۔ نماز پڑھ لی، نماز جیسے بھی پڑھی، نماز کا فریضہ تو ادا ہو گیا، لیکن نماز پر جو اللہ کے وعدے تھے چین اور سکون کے، حفاظت کے، روزی کے، برکت کے، وہ روح پر ملیں گے۔ جب نماز کی روح ہوگی تو اللہ اپنے وعدے پورے کریں گے۔ اب جب روح نہیں ہوگی تو پھر ہماری نہ جسم میں سے روح، تو جسم کی جیسی حالت ہوتی ہے کہ پھر اس جسم میں سے بدبو نکلتی ہے، اس لیے اس کو جلدی سے دفن کیا جاتا ہے۔ تو پھر اگر ہمارے اعمالوں میں سے اگر ایمانی روح نکل گئی ہے تو پھر ہمارے عمل میں سے بھی بدبو نکلے گی۔ جی، اسی لیے آپ نے فضائل نماز میں سنا ہوگا کہ بعضوں کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ نماز تو پڑھی ہے، نماز کا فریضہ بھی ادا ہو گیا، لیکن اس کی نماز میں روح نہیں تھی۔ تو اب جب روح ہی نہیں ہے تو اس نماز کو کہاں اوپر لے کے جائیں گے؟ اس لیے اعمال کرنے والے اپنے آپ کو دیندار نہ سمجھے، ابھی ہمارا ایک کام باقی ہے۔ کیا ہے کہ جسم تو بنایا ہے، اب دوسری محنت اس جسم کے اندر روح ڈالنے کی ہے، کہ ہم پہلے نمازی نہیں تھے، نمازی بن گئے، یہ نماز کا جسم بنا ہے، اب محنت چھوڑنا نہیں ہے اور اس سے نا امید نہیں ہونا ہے، آگے کی ایک محنت کرنا ہے، وہ اس نماز کے اندر روح ڈال دے تو انشاءاللہ ہماری نماز سے اللہ پھر ہمیں پار کر دے۔ ہمارے روزے کے اندر جسم بنانا ہے، پہلے روزے بھی نہیں رکھتے تھے، اب روزے رکھنے والے بنے ہیں، اب ایک محنت اور کرنا ہے کہ اس روزے کے اندر جان ڈال۔ ہر عمل میں ایسے حج ہے، ایسے زکوٰۃ ہے، ایسے صدقہ خیرات ہے، ایسے کسی کو سمجھانا ہے، کسی سے دوستی کرنا ہے، اس کا بھی ایک جسم ہے، اس کی بھی ایک روح ہے۔ تو اس کی ساری باتیں سمجھا دی، اس لیے یاد رکھنا یہ ہر عمل، شریعت نے ہر عمل کے اندر اس کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، اور یاد رکھنا جسم پہلے بنانا پڑے گا اور روح بعد میں ڈالی جائے گی، کیونکہ روح رہے گی کہاں جب جسم ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے بنانے کی ترتیب کے اندر پہلے انسان کا جسم بنایا ہے پیٹ کے اندر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو بے عمل انسان ہے اس کو پہلے عمل پر لانا پڑے گا، عمل اس کا جسم بنا ہے، اس کے بعد اس پر محنت کرنی ہوگی جب اس میں روح ڈالی جائے۔ اسی کو کہتے ہیں جو ظاہری اعمال جتنے ہیں، جو جسم ہے اسی کا نام شریعت ہے، اور جو روح ہے اسی کا نام طریقت ہے، اسی کا نام تصوف ہے۔ وہ تصوف ایک روح ہے اعمال میں ڈالنے کی، جو آج صوفیزم اور تصوف سے لوگ ڈر رہے ہیں۔ ارے ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ بغیر روح کے وہ جسم کیا کام آئیں گے۔ یہ دشمنوں نے اس کی روح نکال دی ہے ہمارے اعمالوں میں سے، اس لیے ہم اعمال پر خوش ہو گئے، کہا اس کی کیا ضرورت ہے، ارے اس کے بغیر اس کی جان نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، جسم کے اندر جان کی کیا ضرورت ہے، اس میت کو رکھو گھروں کے اندر۔ جی، یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑی بات زیادہ آگے بتا دی۔ تو دیکھو، ایک روح ہے اور دوسرا جسم ہے۔ روح ملکوتی صفات کی حامل ہے، کیونکہ روح کہاں سے آئی ہے؟ اوپر سے آئی ہے، اور جسم کہاں سے آیا؟ زمین سے۔ اس لیے جسم کثیف ہے اور روح لطیف ہے۔ کثیف کہتے ہیں وہ چیز جس کو ہم دیکھ سکے، پکڑ سکے، سمجھ سکے، اس کو کثیف کہیں گے۔ تو جسم ہمارا کثیف ہے اور روح لطیف ہے۔ لطیف ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، جس کو ہم پکڑ بھی نہیں سکتے، جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ لطیف ہے۔ اب بتاؤ، روح کو کوئی دکھا دے، دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کے ذرا روح کو دکھا دے، نہیں دکھا سکتے۔ وہ لطیف ہے، کیوں کہ جو اوپر سے آئی ہے، تو اوپر سے آنے والی چیز لطیف ہوتی ہے، زمین میں سے نکلنے والی چیز کثیف ہوتی ہے۔ انسان بنا ہے زمین کے اجزاء سے، کھانے پینے سے بنا ہے، اس لیے انسان
تو اب یہ بتا رہے کہ روح ملکوتی صفات اور فرشتے فرشتے کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی لطیف ہوتے ہیں کہ فرشتے دکھائی نہیں دیتے، تو ملکوتی صفات کے حامل ہوتے ہیں، تو روح دکھائی نہیں دی، اور اس کی غذا عالم امر کے انوارات اور تجلیات ہے، تو روح کی بھی غذا ہوتی ہے جیسے جسم کی غذا ہے۔ یاد رکھنا، جیسے جسم کو بھوک لگتی ہے تو اس کو کھانا پینا کہاں کا ہوگا؟ تو وہ ظاہری ہوگا، ایسے روح کو بھی بھوک لگتی ہے، اور روح کی غذا بھی وہی جہاں سے روح آئی ہے وہاں سے اس کی غذا بھی آئے گی، وہ انوارات اور تجلیات ہے۔ اب بتاؤ، ہم نے جسم کو تو کھانا دیا اور روح کو کھانا نہیں دے رہے ہیں، تو روح بھوکی ہے، تو جب روح بھوکی ہوگی اس کے اندر بھی کمزوری آئے گی، اور روح کی کمزوری کی وجہ سے ہمیں روزہ رکھنے میں سستی، ہمیں گناہوں سے بچنے میں سستی، ہمیں نماز پڑھنے میں سستی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری روح بھوکی ہے، اس کو انوار اور تجلیات نہیں ملی ہے۔ اس لیے آپ دیکھنا، یہ درس کی وجہ سے آپ کی روح کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، آپ کا جسم تھک رہا ہے، کہ آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہوا عمل کرنے کا، گناہ سے بچنے کا، اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے ارادے کیے، یہ سب کیوں کیے؟ کہ آپ کی روح کو غذا ملی ہے، تو آپ کی روح طاقت والی بنی ہے۔ یہی درس آپ ایک مہینہ چھوڑ دو جو ہمیشہ سنتے تھے ان کے بارے میں، اگر وہ چھوڑ دے تو دیکھو ان کی ایک حالت بری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، چلو وقت ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ بتا رہے تھے کہ اور اس کی غذا، اس روح کی غذا عالم امر، ایک ہوتا ہے عالم خلق، ایک ہوتا ہے عالم امر۔ عالم خلق کہتے ہیں آسمان سے نیچے کا جتنا نظام ہے، زمین تک، ساتوں زمین کے نیچے تک، یہ عالم خلق ہے، اور عالم امر جو ہے وہ آسمان کے اوپر کا جتنا نظام ہے وہ عالم امر ہے۔ عالم امر کی ہر چیز جو ہے کن فیکن سے آرڈر دیا ہو گیا، اور عالم خلق میں ہر چیز آہستہ آہستہ بنتی ہے۔ کیا آپ ایک بیج ڈالیں گے تو اس میں سے آہستہ آہستہ کتنے دنوں کے بعد کوپل پھٹے گی، پھر وہ بنے گا، پھر درخت بنے گا، پھر اس میں پھل آئیں گے، تو کتنے سال لگ گئے؟ یہ عالم خلق کا ہے، اس لیے بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے۔ اور عالم امر کا جو عالم ہے کہ وہاں تو آرڈر ہوا اور ہو گیا، تو اس لیے فرمایا تو غذا عالم امر کے انوارات، یعنی اوپر کے انوارات اور تجلیات ہے، اور جسم کیا ہے؟ حیوانی صفات کا حامل ہے۔ حیوان یعنی عام جیسے جاندار چیزیں، ویسے ہمارا ہم بھی جاندار ہے، حامل ہے، اور اس کی غذا زمین کی مادی اشیاء ہے، کیونکہ وہ اسی سے بنا ہے، اس لیے اس کی چیزیں بھی اسی۔ جس قدر ہم مادی غذا زیادہ استعمال کریں گے تو ہمارے اندر حیوانی صفات بڑھ جائیں گے۔ اگر ہم مادی غذا، زمینی جو غذائیں ہے اس کو استعمال کریں گے تو ہمارے اندر حیوانی صفات یعنی عام جانور والے صفات بڑھ جائیں گے، اور جس قدر مادی غذائیں کم کھائیں گے تو حیوانی صفات کم ہو جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب حیوانی صفات، عام جانوروں والی صفات کم ہوں گے تو ملکوتی یعنی فرشتوں والے صفات ہمارے اندر آ جائیں گے، کیونکہ فرشتے بھی نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بلکہ انوارات ہی ان کی غذا ہے۔ جی بس یہیں رکھو، اس پر تو بہت کچھ کہنا تھا، اب نیٹ ورک کٹ گیا، کل دیکھیں گے اگر اللہ نے جو بلایا تو۔ یہ ایک ہی لائن پر اتنی دیر لے لی۔ لا الہ الا اللہ، ہاتھ اٹھا لے دعا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا